بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ فائنلی میں نے یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج انشاءاللہ فرسٹ ویڈیو میں آپ کو میں باقاعدہ زیارتوں کے حوالے سے جو ایک بریف ویڈیو بناؤں گا اور ایک بابرکت پہاڑ کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، لیکن انشاءاللہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا جو پورا سینیریو ہے سوچنے کا اور اس کو دیکھنے کا انشاءاللہ چینج ہو جائے گا۔ تو جن بہن بھائیوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے میں انشاءاللہ کیسے اچھی ویڈیوز ڈالتا ہوں، بریف ویڈیوز ڈالتا ہوں جو کہ حرم کی انفارمیشن کے بارے میں ہوتی ہے، جو آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے جو بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اپنے کیمرہ مین سے بولوں گا کہ وہ آپ کو پہاڑ دکھائیں، وہ زیارت دکھائیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، وہ ہے یہ سامنے آپ کے جبل ابو قبیس۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا، آپ کو ساری ڈیٹیلز وہ دکھاؤں گا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے بابرکت پہاڑ، اس کے اوپر ابھی ایک رائل پیلس بنا ہوا ہے جو کہ صفا رائل پیلس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آپ کو میں لوکیشن بتاتا ہوں یہ تاکہ آپ کو پہلے آسانی ہو ریکگنائز کرنے میں، پہچاننے میں۔ میں صفا مروہ والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، یہ میں زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صفا سے رستہ آ رہا ہے، یہ برج جو ہے صفا کے ساتھ ساتھ ادھر جبل ابو قبیس کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس کے یہ سامنے اوپر جو رائل پیلس بنا ہوا ہے یہ جبل ابو قبیس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس کے بارے میں ایک غلط عام جو بات بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ دو کھڑکیاں جو بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے ایک جو بوڑھی مائی ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ علماء سے پتہ کریں، خود کتابیں پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جتنے بھی حاجی حضرات آتے ہیں تو ان کو جو پرانے لوگ ادھر کام کرنے والے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جبل ابو قبیس کی کیا فضیلت ہے اور کیا یہاں پر بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ تو سامنے یہ آپ دیکھیں، یہ لائٹ والی سائڈ سے آپ چیک کریں، یہ بیک سائڈ سے تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے، ادروائز یہ سامنے پورا کا پورا رائل پیلس سے کور ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کائنات میں جب اللہ پاک نے پہاڑ بنائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جبل ابو قبیس کو اللہ پاک نے سب سے پہلے کرۂ ارض پر تعمیر کیا، یعنی بنایا۔ اس کے بعد جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، قدیم زمانے میں جب فرسٹ ٹائم تعمیر ہوئی تو جو پہلا پتھر ہے وہ جبل ابو قبیس کا لگا، اور اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو کیونکہ ہر چیز دنیا سے مٹ گئی تھی تو حجر اسود کو اللہ پاک نے اس پہاڑ کے اوپر امانت کے طور پر رکھا، اور اس کا دوسرا نام، اس پہاڑ کا نام الامین بھی ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر مبارک کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں کہ وہ 3 جگہ پر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، مطلب کیونکہ کنفرم کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کس جگہ پہ کنفرم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا اور اپنی قوم کو اپنی طرف بلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس طرح میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تو وہ لوگوں نے آپ کی بات کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا تاجدار انبیاء ختم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ معجزہ بھی اسی پہاڑ کے اوپر رونما ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار یار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو اگلے دن حضرت علی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے، تو اگلے دن جب حضرت علی صبح اٹھے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر انہوں نے منادی کی کہ ہے مکہ والو، ادھر آؤ اور اپنی امانتیں واپس لے لو۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو جبل ابو قبیس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ بہت ہی بابرکت پہاڑ ہے اور عظیم پہاڑ ہے، لیکن اس کو غلط روایت کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ بس یہاں سے مائی جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، حالانکہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ملتی۔ آپ علماء سے پتہ کریں، آپ خود کتابیں پڑھیں، تو وہ بالکل سراسر جھوٹ بات ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ صفا مروہ کی سائڈ پہ آپ آئیں،
تو یہ صفا والی سائڈ سے آپ کے رائٹ سائڈ پہ ملے گا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سے آتے ہیں، مطلب کہ آپ مسجد جن والی یا جنت المالا والی سائڈ سے آتے ہیں، تو آپ کے بالکل سامنے یہ جو بڑی عمارت ہے صفا رائل پیلس کے نام سے، یہ اسی پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو بہت زیادہ ضروری تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور لیکن میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اوتھینٹک انفارمیشن پہنچاؤں، تاکہ آپ جو ہے وہ جب انفارمیشن ہوگی اچھی تو آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن ہوگی تو آپ کو عبادت کرنے میں، زیارت کرنے میں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ جان سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز اپنے دوستوں اور باپ کے ساتھ بھی لازمی اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔